بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ تیزی سے ٹاکرا کرنا تاکہ ٹائم بچانا ہے، آپ کا بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ریلز وغیرہ دیکھنی ہوتی ہے، تو اس لیے میں فوری طور پہ آپ کو خبروں سے آگاہ کر دیتا ہوں اور تجزیہ بھی ساتھ ساتھ جڑ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیسکلی ہونے کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ آپس سے کیا میں لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے ہیں جو مخالف پارٹی ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے جو لیڈر رہنما ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیاسی کمیٹی میں مشکوک کردار ہیں، ہم عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیے۔ یہ بات بھی کی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بات ہوئی ہے، یہ اندر کی بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فی الحال باہر آ رہی جناب، اور اسی طرح عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے مگر وہ جلد باہر آ جائیں گے جناب، یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا عمران خان کا ایجنڈا افراتفری پھیلانا ہے، ملک کی بہتری اس میں ہے کہ اسے مزید جیل 'چ رکھا جائے، یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور تیسرا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور کیا بلی آئی ہے تھیلے سے باہر؟ یہ سعد رفیق صاحب کا شہریار افریدی کے بیان پر جناب آیا رد عمل۔ اے جڑیاں خبراں نے تانوں دینی ہیں اور نال اپنا انٹرسٹنگ اور ریئلٹی بیسڈ آپ کو تجزیہ بھی دینا ہے، تو آپ ایسا کریں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے نا پاجی وہ ضرور دبائیں تاکہ جدوں پر کوئی اس طرح دا ویلاگ کرے تو آپ کو فوری طور پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ فوری طور پہ کر لیں سبسکرائب۔ لو جناب، بات شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے ترتیب بتائی، بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں شندانہ گلزار پین بہت دن نہیں تھوڑے دن پہلوں عمران خان صاحب سے جیل میں مل کے آئی ہیں، تو جناب عمران خان صاحب نے سمجھایا پھر اچھا شندانہ گلزار نے کہا کہ اگر ہم عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو بہتر ہے کہ ہم مستعفی ہو جائیں، اور انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل سے انٹرویو دیتا ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں بہت سے مشکوک کردار ہیں، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں بہت سے مشکوک کردار ہیں۔ شہریار افریدی نے استعفے کی دھمکی دی تو میں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں کمیٹی کھیلنے اور ڈیسک بجانے سے بہتر گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں ایسے مشکوک انہوں نے کیا کردار ہیں جو 9 مئی کے بعد غائب رہے۔ شندانہ گلزار نے کہا کہ شہریار افریدی کے بعد شیر افضل مروت نے بھی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دینے کی بات کی تھی۔ پی ٹی آئی میں اختلافات سامنے آئے ہیں، یہ تو ہمیں دسنا ہے، اور 21 کو ارکان قومی اسمبلی اپنا گروپ بنانے کا اندیا یعنی کہ دیتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا علیحدہ گروپ بھی بنا لیں گے، بس یہ پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے۔ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ لوگوں کا جو مرشد خاص ہیں عمران خان صاحب وہ فی الحال پرا جیل چلے۔ عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے مگر وہ جلد باہر آ جائیں گے، یہ پرا کہہ رہے ہیں جناب سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن، یہ وہی پرا نے جڑے ڈونلڈ بلوم کے ساتھ امریکی سفیر کے ساتھ ابھی ملے تھے حال ہی میں کٹھے، اسد قیصر، یہ عمر ایوب اور ڈونلڈ بلوم امریکن، ڈونلڈ لو تو پرا ہی سمجھو، تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں فی الحال امریکہ سے ان کو بہت زیادہ پیار ہے آج کل، کیونکہ امریکہ ان کی حمایت میں کھڑا بھی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نا عوام نمائندگان ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں کانگریس کی اس میں جناب قرارداد بھی آ گئی ہے، پاس ہو گئی ہے، اور وہ حمایت ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی حمایت ہے، اور دوست کہتے ہیں ٹرمپ آیا تو عمران خان بھی وزیر اعظم پاکستان آیا۔ بھائی میں اس پہ کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال اچھا رؤف حسن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے سچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بھرا نے اس ٹائم میں نے فون کر کیا کہ سچ کو دبانے کی کوشش نہیں ہو رہی، شاطر پن کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں کہا نہ بھائی اس طرح کی بات بالکل نہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوسروں کا مرشد خاص ہے، انہوں نے اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، ہم نے تو نیوٹرل رہنا ہے۔ نیوٹرل ویسے ہوتا تھا عمران خان کے بقول پہلے نیوٹرل کا تھا، پھر عمران خان صاحب نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ بہرحال میں نیوٹرل ہی ہوں، میں کسی کی سائڈ کوئی نہیں لینی بھائی جی، کیونکہ ہوتا بھی یہ ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یار کسی کی سائڈ لو، میں نے کہا نہ۔ اچھا جناب، یہ بدھ کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے، پر نے خبر ہونے دے رہی ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کریں گے۔ کیا چیز کو یہ آواز سنائی دی ہے؟
بالکل رؤف حسن صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو رانا ثناء اللہ کو بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور چیف جسٹس کو بالکل آواز سنائی دے دی ہوگی، کیونکہ ان کو پتا ہے جب عمران خان صاحب اور آپ کے لوگ اور فواد چودھری جیسے لوگ اور مراد سعید جیسے لوگ پہلے بتا دیتے تھے نا پریڈکشن کہ ہوں اے اندر جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں امریکہ میں کھڑے ہو کے تقریر کی، انہوں نے کہا میں آ کے تھوڑا اتارنا اے سی، حالانکہ لگیا بھی کوئی نہیں سی اے سی، بہرحال لیکن وہ بھی آواز چیف جسٹس جو اس ٹائم کے تھے نا، جیسے ربا برحم تھے، پھر اس کے بعد بندریال، تو وہ ان کو بھی آواز پتہ نہیں جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی، بات کی ہے میں نے بیلنس برابر بات کرنی چاہیے۔ اچھا جناب، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو کبھی خیال آیا کہ ایسے اشخاص کو بیانات سے روکا جائے؟ واہ یار، عمران خان بہت جلد باہر نکلے گا، یہ کہا انہوں نے۔ رؤف حسن نے کہا کہ چیف جسٹس کا عہدہ عزت کے قابل ہے، لیکن ان کو اپنے کنڈکٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کل اور پرسوں ایک تماشا لگایا ہوا تھا۔ ترجمان بجی نے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ منٹ چوروں کی عزت کی جائے، کل بار بار ججز کو سوال کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ یہ بھائی جان، یہ 2 دن پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو دوں بتا کہ یہ جناب رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ باتیں کی تھی۔ میں جوڑ رہا ہوں پرانی جو 1-2 دن کی پرانی خبریں اور لیٹسٹ۔ اچھا جناب، عمران خان کا ایجنڈا افراتفری پھیلانا ہے، ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ اسے مزید جیل میں رکھا جائے۔ رانا ثناء اللہ، تو پتہ حکیم رانا ثناء اللہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے، اور پرا کہہ رہے ہیں جناب، پرا آج کل وزیر اعظم دا مشیر بھی ہے، اور سیاسی امور کا حکومت کی بالکل کوشش ہوگی کہ عمران خان کو جتنا جیل میں رکھ سکیں رکھیں، کیونکہ اس کا ایجنڈا افراتفری پھیلانا ہے، تاہم وہ اگر باہر آ گئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر آ بھی گئے تو کچھ نہیں ہوئے گا۔ دیکھو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب کل یہ بھی کیا کہ عمران خان صاحب آج، یعنی کہ وہ تو خیر عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ ہی نہیں آیا، اب آج جمعرات کو آئے گا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ باہر بھی آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آ بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر رکھنا ہے۔ یہ صبح بیسیکلی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، لیکن عمران خان کا افراتفری انتشار کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں، سینئر ہو جاؤ، اور سیاست کرو کر کے دے آ جاؤ واپس، ورنہ ٹرمپ آ کے تو لے آئے گا۔ امریکہ ویسے تھوڑے نال کھڑا ہو ہی گیا، تھوڑا جا دیکھ رہے ہیں ایسی ویسے۔ بہرحال تو امریکی سپورٹ نہ لو تو بہتر ہے پاجی، میں تو یہ کہتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہا عمران خان ہر قیمت پر افراتفری پھیلانی ہے تو ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بات اس وقت کریں گے جب بات کرنے کا موقع ہوگا، یہ بھی کہتا ہے۔ نالی رانا ثناء اللہ صاحب نے، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے، عمران خان جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، ملک کو نقصان پہنچانے کا مینڈ کسی کو نہیں ملا، ہم عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے نہیں، آئین و قانون کے مطابق اندر رکھیں گے، ان کے خلاف کیس نیا بھی بن سکتا ہے اور تلاش بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں جن پارٹیوں کو مل چکی ہیں قانونی طور پر انہی کا حق بنتا ہے، اگر ضرورت پڑی تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پر ہر فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے اعتماد کے وقت قمر باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، محمد زبیر نے اندازے کی بنیاد پر غلط جھوٹیاں گلاں کیتیاں نے، اور کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہوئے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ہے تو پھر لوگوں کو بیچ کر رائے لی۔ جناب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب کچھ باتیں اور کچھ گفتگو کی تھی۔ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو دونوں جو پہلو ہیں وہ میں بتاتا چلوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یک طرفہ بات میں کروں تو پھر تسی بعد میں میسج کر کے فون تے گالاں کڈو۔ یہ جو ٹاکرا ہے نا، یہ بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کا ہے، اور اس میں آپ کو کیجول انداز میں بات کرتا ہوں، ورنہ میرے تو سیریس بندہ ہی کوئی نہیں کہ میں سیریس ہی آپ کو تجزیہ جڑوں، نہیں بھائی، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بلی تھیلے تو باہر آ گئی ہے۔ سعد رفیق کا شہریار افریدی کے بیان پر ردعمل، اور سعد رفیق صاحب نے کہا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق ریلوے دے وزیر رہے نے وفاقی خواجہ سعد رفیق سلمان رفیق دے پرا نے، ایک پرا پنجاب چ سی اور ایک پرا اس ٹائم وفاق چ سی۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں۔ شہریار افریدی کے بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات کی بات کہہ دیتی ہے، تو اس واسطے انہوں نے کیا کہ اے بلی آ گئی تھیلے تو باہر۔ انہوں نے کہا عمران خان کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ ایک ہاتھ گریبان پہ اور دوسرا پیر تے پاؤں میں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی نے گزشتہ روز پروگرام میں کیتا سی ایک ٹی وی چینل تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے، ہم صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی شروع دن سے مذاکرات کی خواہش تھی، مگر دوسری طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ شہریار افریدی کا مزید کہنا تھا
کہ عمران خان اور پاکستان لازم ملزوم ہے فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے والے اختلاف اخلاق کی جرت کرتے ہوئے حکومت سے لاگو ہو جائے. کوئی بھی نہیں کرسی چھڑ دا شہریار افریدی صاحب. یہ جو شہریار افریدی صاحب کا رد بیان تھا اس پہ رد عمل دیا خواجہ سعد رفیق صاحب نے. تو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں دوں بتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھار ہوتا ہے تاکہ ساری خبریں آپ کو منوان سچی اور سچے بیان جو ہیں وہ بتائے جائیں, نہ کہ ایمی افراتفری کانسپریسی تھیوری نہیں تلنی. تو پھر آپ بالکل اس طرح کی خبریں آپ کو بتاتا ہے اور تجزیہ دیتا ہے تاکہ آپ کے لیے انفارمیٹو بھی ہو اور زیادہ لمبا بھی نہیں میں کرتا ہے اپنا ویلاگ کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹا رکھوں لیکن پھر تھوڑا لمبا آئندہ. بل آپ ایسا کریں فوری طور پہ اس کو ٹاکرا کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ تبھی آپ کو ملے گی کہ جب آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن دباؤ گے. فی الحال فوری طور پہ بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.